سماعون للکذب، بہت جھوٹ سننے والے، مبالغے کا صیغہ، جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے، یعنی دھیان ان کا جھوٹ ہی میں ہوتا ہے، جھوٹ سنو، جھوٹ پہ اور جھوٹ ملا کے آگے پہنچا دو۔ اکلون للسحت، اور کیا کھاتے ہیں؟ حرام مال۔ یہ وہ ہیں کون؟ سماعون للکذب اکلون للسحت، تو کھاتے ہیں حرام مال۔ حرام مال رشوت کا، بے ایمانی کا، ہر مال اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، کہ ان کے کسی معاملے کا آپ فیصلہ کر دیں، تو فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، اور اعرض عنہم، یا آپ اعراض کر لیں، یعنی اگر کسی مقدمے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں، یا آپ کہہ دیں نہیں میں تمہارا معاملہ نہیں پکڑتا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کر دیں ان کا، یعنی انکار کر دیں ان کے معاملے کے، فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، تو آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم، تو آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ پسند کرتا ہے مقسطین، جو لوگ انصاف کرتے، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ، اور وہ کس طرح آپ کو حکم بنا سکتے ہیں، یعنی کیوں بنا رہے ہیں آپ کو حکم؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تو تورات ہے، فِیہَا حُکْمُ اللہ، اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھ لیں، اپنا فیصلہ وہ کر لیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ، اور سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ حکم، تورات کے حکم ماننے کے باوجود یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ، تو یہ اصل میں مومن نہیں ہے۔ اور اگر ایک مومن بھی آپ سوچیں کہ قرآن کے حکم کے خلاف جا رہا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اگر نہیں تو مومن نہیں ہو۔ تو ہم مسلمان اگر قرآن کے خلاف جائیں گے تو کیا ہم مومن ہوں گے؟ ہم بھی مومن نہیں ہوں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے نازل کی تورات، فیہا، اس میں تورات میں، ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ جیسے قرآن نور ہے، اس سے اسی طرح تورات میں بھی ہدایت بھی ہے اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یحکم، اس سے فیصلہ کرتے ہیں، یعنی تورات سے، بہا، اس سے، نبیون، نبی، الذین اسلموا، وہ نبی جو اسلموا، جو کہ مسلمان بن گئے ہیں۔ تورات کے ذریعے فیصلہ اس سے وہ کرتے ہیں جو نبی مسلمان بن چکے ہیں۔ للذین ہادوا، کس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا جو یہودی بن گئے ہیں۔ والربانیون والاحبار، اور کس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہادو، یہودیوں کا، والربانیون، اور ربانی کا، ربانی کہتے ہیں اللہ والوں کو، والاحبارو، اور عالموں کا، عالم دین جو ہیں ان سب کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، بمستحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو ذمہ داری ہے حفاظت کی اللہ کی کتاب کی۔ جتنے نبی ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، یعنی جیسے احکامات ان کو لکھے ہیں انہی کو آگے پہنچانا۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اللہ کی کتاب کا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر، یعنی اس پر، اپنی کتاب پر گواہ ہیں کہ ان کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، بس ایک گروہ، تخشوا الناس، مت ڈرو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ گروہ یہود سے۔ تو ایک گروہ یہود، ان لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کی کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، تو لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی تشترو بھی آیاتی، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہ بیچ ڈالو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَن لَّمْ، اور جو نہیں یحکم حکم دے یا فیصلہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے لیے، فیہا ان کی تورات میں. کیا لکھا تھا؟ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، یعنی اگر ایک آدمی کو قتل کر دو، قتل کا بدلہ قتل ہے. والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ عین آنکھ. والانف بالانف، ناک کا بدلہ ناک. والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان. والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، اور زخم کا بدلہ اسے دیا جائے گا. یعنی ان کے قانون میں یہ تھا، یہی قانون تو ہمارا بھی ہے کہ جو سزا جو بندہ کسی کو تکلیف پہنچائے وہی چیز سزا اس کو بھی دی جائے. فمن تصدق به، اور اگر کوئی معاف کر دے، یعنی یہ قانون کس میں تھا؟ توریت میں. فمن تصدق به، اور جو معاف کر دے، صدقہ کر دے اس بات سے، وہ سزا نہیں لے گا. آنکھ کے بدلے کان ہے، نہ وہ کہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں لیتا اور میں صدقہ کرتا ہوں اس کا، یعنی میں معاف کرتا ہوں. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا اس کے گناہوں کا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، پھر وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور پھر ہم نے مسلسل نبیوں کو بھیجا. قفینا ہوتا ہے یعنی مسلسل، آپ کہہ لیں جیسے ریڑھ کی ہڈی کے مودے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک، اسی طرح ہم نے رسولوں کو عیسیٰ مریم کے بعد مسلسل ایک کے بعد ایک کو بھیجا ہم نے. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اس کی تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس پہلے سے تورات میں تھا، یعنی تورات کے احکامات کی وہ تصدیق کرتے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور پھر ہم نے اس کو دی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے. قرآن بھی ہدًى ونور ہے، تورات بھی ہدًى ونور ہے، انجیل بھی ہدًى ونور ہے. ایک ہی بات، ہر کتاب ہدایت بھی دیتی ہے اور روشنی بھی دکھاتی ہے تاکہ ہم باطل سے بچ کر حق راستے پر آ جائے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ تو رہنمائی دیتی، مصدقل اور تصدیق کرتی ہے کون؟ انجیل. لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ، تورات میں. وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ان لوگوں کے لیے سراپ رحمت تھی جو نصیحت پکڑتے ہیں، متقی ہیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، بس چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں. کون؟ اہل الانجیل، جن کے پاس انجیل آئی. پہلے تورات کا تھا، انجیل تصدیق کرتی ہے تورات، اب جن کے پاس انجیل آئی ہے عیسائیوں کے پاس. بما، تو اس پہ وہ فیصلہ کریں. بما انزل اللہ فیہ، اس کے قانون کے مطابق جو ان کے انجیل میں نازل کیا گیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اب جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، قرآن پاک، بالحق، حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہیں. کیا ہے؟ من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابوں میں آیا ہے، تورات میں اور انجیل میں. مہیمنن علیہ، اور حفاظت کرنے والی ہے، علیہ اس کی،
یعنی تورات اور انجیل کی حفاظت کرنے والی ہے، تصدیق کرتی ہے، یعنی وہی بات کہتی ہے جو تورات انجیل میں لکھی ہے۔ فَلْيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس آپ فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس قانون کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اب قرآن کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لیکن ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ کس کی؟ یہودی اور نصرانی کی۔ اگر وہ قرآن میں تبدیلی یا باتیں بدلنا چاہیں تو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اما جاءک من الحق، جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا، یہ قرآن حق ہے، اب صرف قرآن کو پکڑیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا، یہودی نصارہ اور مسلمانوں سب کے لیے بنایا کیا؟ شرعتاً، شریعت کا طریقہ، ومنہاجا، اور ایک واضح راستہ، یعنی نور اور ہدن اور شریعت، پورا قانون الہی اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم سب کے لیے بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک امت بنا دیتا۔ قرآن انجیل و تورات اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک امت سب اسی راستے پہ چلتے جاتے، لیکن نہیں بنایا۔ کیوں؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اس لیے نہیں کیا کہ ہم آزمانا چاہتے تھے تم سب کو، فِيمَا آتَاكُمْ، جو ہم نے تمہارے پاس اتارے ہیں قوانین، اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، بھاگو ایک دوسرے سے آگے۔ کیوں بھاگو؟ تاکہ نیکی زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں کر لو۔ اور کیوں کر لو؟ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا، سب کو ایک ایک کر کے نہیں، پوری دنیا کے لوگ حاضر ہوں گے۔ کیوں؟ ایک ہی نیکی کا بدلہ دوسروں کو ملتا جاتا ہے۔ نیکی کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ بنتا جائے گا، برائی پھیلائیں گے تو اس کا حساب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ پاک تمہیں بتا دے گا جس باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنْحِكُم بَيْنَهُم، بس کیا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انحکم بینہم، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ نے، کہاں؟ اسلام اور قرآن کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، یعنی دین میں ان کی مرضی کا کوئی حکم مت ڈالیں۔ وَحَذَّرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہیں۔ کیوں؟ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو کہیں فتنے میں ڈال دیں، یعنی ان سے ہوشیار رہیں کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ کس بارے میں؟ ام بعد ما انزل اللہ الیک، ان بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے، جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، تو آپ ان سے ہوشیار رہیں کہ آپ کو ان احکامات کے خلاف فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اور پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ، تو بس جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بے شک چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا بدلہ پہنچا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، منہ موڑ جائیں یعنی آپ کی بات کو نہ مانیں، آپ قرآن حدیث کی بات بتائیں، اگر وہ آپ سے منہ موڑ جائیں تب جان لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کے بدلے میں مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے، اکثر کیا ہے؟ فاسق ہیں، منافق ہیں، وہ آپ کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ چاہتے ہیں جاہلیت کا فیصلہ؟
یعنی جاہلیت کا فیصلہ کیا تھا؟ ایک اسلام ہے اور ایک جاہلیت، جو اسلام کے خلاف جو بات ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو کیا یہ جاہلیت کا طریقہ چاہتے ہیں، اس لیے اسلام کی بات کو نہیں مان رہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور سب سے بہترین کون ہے فیصلہ کرنے میں؟ وہ قوم جو اللہ کے احکامات پر یقین رکھتی ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ اس سے پہلے بھی قانون پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار منع کرتا ہے مسلمانوں یہود اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، کیوں؟ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے حکم پہ فیصلوں پہ چل رہے ہیں، تم ان کو ولی مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ولی بنا لے گا تم میں سے ان کو، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ کتنا بڑا قانون ہے کہ ان کو ولی مت بنا، اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسرے ان کی صحبت، ان کی باتیں تمہیں دین میں والا نہیں رہنے دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کون سے ظالم؟ جو یہودی اور نصارہ کو اپنا ولی بنا لیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور پھر تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، یسارعون فیہم، وہ اسی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کس میں؟ اپنے نفاق میں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ کہیں ہمیں دائرے میں نہ پڑ جائے۔ یعنی منافقین اپنے نفاق میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم گردش ایام سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم، جیسے نفاق کا کام کیا تھا، جس کی طرف اچھائی دیکھی ادھر چلے گئے، جہاں کمی دیکھی ادھر کی طرف سے ہٹ گئے، یہی تو زمانے کی گردش ہے۔ تو وہ یہی کہتے تھے ہم زمانے کی گردش سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں یہ منافقت ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اور اگر اللہ کسی کو فتح عنایت فرما دے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی حکم اس پہ عنایت فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ پھر جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پہ شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ منافق ہیں، ادھر لوڑک رہے ادھر لوڑک رہے۔ لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے مسلمانوں کو فتح دے دے یا کوئی اچھائی اپنی طرف سے عنایت فرما دے، تو پھر جو دلوں میں نفاق ہے اس کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے، آئے ہم نے مسلمانوں کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ آمنو جو اہل ایمان ہیں، ہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ، جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جاہدہ ایمانہم، بڑی مضبوط قسمیں، یعنی کافر منافقین کو دیکھ کے پھر اہل ایمان کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے انہم لمعکم، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، فاصبحوا خاسرین، تو پھر وہ خسارے میں پڑ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، یعنی پلٹ جائے اپنے دین سے، فسوف، تو ان قریب، یاتی اللہ، اللہ لے آئے گا، بے قوم، ایک ایسی قوم کو، یحبوہم، اللہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ، اور وہ محبت کریں گے اللہ سے۔ یعنی اے مومنو، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے، نافرمان ہو، اس سے پہلے کیوں عذاب الہی آیا؟ کیونکہ نافرمان تھے۔ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ عذاب الہی میں پکڑ کے ختم کر دیتا ہے، دوسری قوم کو لیا تھا۔
تو یہاں پر بھی یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین سے پھرتے ہو تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرو گے، اللہ تم سب کو ختم کر دے گا اور ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور کیا خاصیت ہوگی ان کی؟ اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، وہ مومنوں پر کیا ہوں گے؟ اذلتن، نرم ہوں گے، محبت ہوگی ان کے مومنین کے دل میں، اور عزتن علی الکافرین، اور کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے۔ یعنی مومن کو مومن کے ساتھ نرم ہونا چاہیے، محبت کا رویہ رکھنا چاہیے، اور کافروں کے ساتھ وہ نرمی نہیں رکھنی چاہیے جو مسلمان کے ساتھ رکھتا ہے، ان کے ساتھ سخت ہونا چاہیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں گے اللہ کے راہ میں۔ اللہ ان لوگوں کو جو پیدا کرے گا نا، یہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ اگر ہم دین پہ کام کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں لے بڑی ملانی بن گئی، یہ بھی کر رہی، وہ بھی کر رہی، تانے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اتنے اللہ کے پیارے ہوں گے کہ اللہ کے دین کے راستے میں ہر کام کریں گے، اور لوگ اگر ملامت ان کو کریں گے تو ان سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ بڑا علم والا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ رسولہ، انما بے شک ولیکم اللہ، آپ کے ولی ہیں اللہ اور اس کا رسول۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ آپ کے ولی ہیں، یعنی ان کو ولی مت بناؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو آپ سب کے ولی اللہ ہیں اور اس کا رسول ہے۔ یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کا ولی کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی صفات کیا ہے؟ یہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، وَهُمْ رَاکعُونَ، اور اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یعنی جو حکم اللہ دیتا ہے اس کو فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول سے پھر جائے، دوست بنا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، اور جو ولی بنا لے اللہ کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی جماعت بن گئے۔ کتنی بڑی جماعت ہے، اللہ، رسول اور مومنین ایک دوسرے کے ولی بنے ہوئے ہیں، تو یہ حزب اللہ بن گئے، وہ ہم الغالبون، اور یہی غالب رہنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یا اے لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا الذین، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتابہ، جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، آپ سے پہلے، والکفارہ، اور کافر، یعنی جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی یہودی، نصارہ اور کفار، اور ان سب کو مت بناؤ کیا؟ اولیاء، اپنا ولی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اب یہ اوپر ان لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے بلائے جاتے ہو تو اتخذوها، تو اس کو بنا لیتے ہیں اذان کو، ہزوا ولعبا، ہنسی مذاق کھیل، نماز کو بھی اور اذان کو بھی، کہ جب نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں تو اس کا وہ ہنسی مذاق بناتے ہیں۔
ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایسی بات کرتے، اگر علم ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو یا ہمارے خلاف جاتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اہل الکتاب سے کیا کہنا؟ حل تنقمون منا، کیا تم ہمارے خلاف جاتے ہو، ہم سے بگڑتے ہو؟ الا ان آمنا، صرف اس وجہ سے کہ ان آمنا کہ ہم ایمان لیائے باللہ اللہ پر، وما انزل الینا جو اللہ نے نازل کیا ہم پر، وما انزل من قبل اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی اہل کتاب ہم تو صرف اس بات پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر، تمہاری کتابوں پر، اور اس بات پہ تو ہم سے بگڑتے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اب یہ کون ہے؟ یہ اوپر والے سب کہا یہ سب فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، کیا میں تمہیں بتاؤں، ان سے کہو کیا ہم تم سب کو بتائیں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ اس سے برا انجام، کس کا؟ فاسقین کا، اوپر فاسقین ہے نا، تو فاسقین سے برا انجام ان سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں کیا ہوگا۔ ذالک مثوبۃ عند اللہ، یہ انجام بدلہ ہوگا اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، یعنی ان سے بھی برا انجام ہوگا اللہ کے پاس۔ اور برا انجام کیا ہے؟ ملا انہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کر دی، وغضب علیہ اور غضبناک ہوا اس پر، وجعل اور بنا دیا ان کو، منہم القردۃ ان میں سے کچھ کو بندر، والخنازیر اور خنازیر، وعبد الطاغوت اور جو طاغوت کی بندگی کرتے تھے۔ یعنی اوپر کی آیت سے ملا لیں کہ ان سے بھی برا انجام جو فاسق سے بھی برے تھے اور جو اللہ کے نافرمان تھے اور عبد الطاغوت اور بندگی کرتے تھے اللہ کے سوا دوسروں کی، دوسروں کا کہنا مانتے تھے، ان پر اللہ نے لعنت کی، اللہ کا غضب نازل ہوا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اولئک شر مکانا وضل عن سواء السبیل، ان کا اولئک یہ وہ لوگ ہیں جن کا شر مکانا ان کا درجہ بہت برا ہے، وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یعنی ان کا درجہ بہت برا ہے، یعنی وہ بہت برے راستے پہ جا رہے ہیں اور برے راستے پر وہ سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ اور جب کفر میں داخل ہوتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں، وَدَخَلُوا بِالْكُفْرِ اور وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، یعنی اذا جاءکم قالوا آمنا جب وہ آپ سے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایمان لے آئے، لیکن وقد دخلوا بالکفر لیکن وہ کفر لے کر داخل ہوئے تھے آپ کے پاس، وہم قد خرجوا به اور جب وہ آپ کے پاس سے گئے ہیں تو وہ پھر بھی کفر میں ہیں، یعنی کفر میں آئے تھے کفر کے ساتھ گئے ہیں، اور آپ منہ پہ کیا کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، کفر منافقت۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور تم دیکھتے ہو ان لوگوں کا، یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، کس کے لیے کہ جو بہت سے لوگ جو ہیں ترا کثیرا منہم ان میں سے بہت کو تم دیکھتے ہو، یسارعون وہ کوشش کرتے ہیں بھاگتے ہیں فی الاسم گناہوں میں، والعدوان اور زیادتی میں، یعنی اس کام میں زیادتی کرتے ہیں آگے چلتے ہیں، واکلہم السحت اور حرام مال کھاتے ہیں،
لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب یہ برے عمل کر رہے ہیں نا، لولا کیوں نہیں، ینہا روکا ہم ان کو، ربانیون ان کے ربانیوں نے، والاحبار اور اہل علم یعنی یہودی اور نصارہ یہ سب کام کر رہے ہیں، تو ان کے جو ربانی اور اہل علم ہے انہوں نے کیوں نہیں روکا اس بات سے، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ روکتے ان سے. والاحبار اور احبار کی بھی یہ ذمہ داری تھی، ان قولہم الاسم، کس سے، کہ وہ اس بات میں جو گناہ کی تھی، وہ اکلہم السحت، اور وہ حرام مال کھاتے تھے، یعنی اس بات سے انہوں نے اپنی قوم کو کیوں نہیں روکا. لبئس ما کانوا یصنعون، اور یقیناً وہ بہت برا کام کر رہے تھے، یعنی یہ جو یصنعون صنع کر رہے تھے برے برے، اس کا انجام ان کو بہت برا ہوگا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، کیا کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کیا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نواز نہیں رہا. کھول اللہ کے ہاتھ کھلے ہوتا تو اللہ ہمیں بہت دیتا، نہیں اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے، یعنی ہمیں اتنا نہیں دیتا جتنا ہم مانگتے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا، قلت ایدیہم، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اتنے انعامات سے نوازا ہے، یہ ان انعامات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تورات دی، انجیل دی، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس معاملے میں. وَلْعِنُوا مَا قَالُوا، اور لعنت کی اللہ نے ان پر، کیوں، جو انہوں نے کہا اللہ کے لیے. بل یداہ مبسوطتان، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، پوری دنیا کو ازل سے دے رہا ہے، ابد تک چلا دے رہا ہے، چینٹی کو دے رہا، کس کو نہیں دے رہا، تو اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. لا یزیدن کثیرا منہم، اور اکثر ان میں سے، لا یزیدن کثیرا منہم، اور البتہ زیادہ ہو گیا ان میں سے اکثر میں، یعنی ولا یزیدن کثیرا منہم، بلکہ زیادہ ہو گیا اکثریت کو ان میں سے، کیوں، ضد کی وجہ سے، یعنی وہ اللہ کی بات کو سننا نہیں چاہتے جو ایسی باتیں کرتے ہیں. ولا یزیدن کثیرا منہم، تو ان کی سرکشی کی وجہ سے، جو آگے ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، یعنی ان کی ذکر اور سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں میں ضد کی وجہ سے یہ باتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ان کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، القینا، ہم نے ڈال دیا ہے، بینہم العداوۃ، ان کے درمیان عداوت، والبغضاء، اور شدید بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. یعنی ان لوگوں میں، ان میں بھی گروہ بندی ہے، ان کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ آپس میں دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے، ان کو جلا ڈالتے ہیں، گرجوں کو ان کو مارتے ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کے خلاف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ضد کی وجہ سے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ، اور جب کبھی وہ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوقدوا نارا، یا آگ کا، یعنی کلما اوقدوا نارا للحرب، حرب کے لیے، جنگ کے لیے جو آگ سلاتے ہیں، یعنی فساد بھلانا چاہتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس فساد کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں.
واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ نہیں پسند کرتا مفسدین کو۔ وَلَأَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ آمَنُوا، یعنی اوپر کس کا سب باتیں بتائیں؟ اہل کتاب کے۔ اہل الکتاب کون سے تھے؟ یہودی و نصارہ، جو ان کا عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر کاش یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اللہ پر، رسول پر، اس کی کتابوں پر، واتقوا، اور اللہ سے ڈر کے اللہ کے تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ضرور نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے، وَلَأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ قائم کریں نہ تورات کو، والانجیلا، اور انجیل کو، قائم کرنا کیا ہے؟ کہ اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہیں، جتنی بھی کتابیں رب کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، تو ان پر کیا چاہیے کہ وہ اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارتے۔ لا کلون فن فوقہم، تو وہ کیا ہوتا؟ ان پر کھاتے اپنے اوپر سے، یعنی آسمان سے رزق برستا ان کے اوپر اگر وہ ان کتابوں پر عمل کرتے، وَمِن تحت ارجلہم، اور ان کے زمین سے، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی اللہ بے انتہا رزق دیتا ان کو، خوشیوں سے بھر دیتا اگر وہ اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے۔ منہم امۃ مقتصدہ، منہم ان میں سے کچھ امتن گروہ بھی ہیں، مقتصدہ جو سیدھے راستے پر ہیں، یعنی سب بگڑے ہوئے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سیدھے راستے پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُ، لیکن بہت زیادہ ان میں سے ساء برا عمل کرتے ہیں، ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی بہت سے ان تھوڑے ہیں صحیح راستے میں، لیکن اکثریت ان میں بہت برا عمل کرتی ہے، یعنی اللہ کے نافرمان ہے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طرف جو پیغام پہنچایا گیا ہے رب کی طرف سے وہ آپ پہنچا دیں لوگوں کو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ فرض پورا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یعنی جب اللہ کا پیغام پھیلائیں گے تو لوگوں کے شر آپ کے سر آئے گا، آپ کے ساتھ برے سلوک کریں گے، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچانے والا ہے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یاد رکھو کہ اللہ قوم کافرین کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا، یعنی ہدایت نہیں دے گا، ہرگز کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گا۔